اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. اولیٰ قریب ترین ہے مومنوں کے. من انفسہم کتنے قریب ہیں اور کتنے قریب ترین ہیں؟ خود آیت بتا رہی ہے کہ ان کی جان سے بھی زیادہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کائنات ہیں، جانے جہاں ہیں، اور رسول کائنات مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی قریب ترین ہے. کتنے قریب ہیں کہ جان سے بھی زیادہ قریب، اور ان سے قریب مومن کی کوئی نہ اور ہے نہ کوئی اور ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے جب اپنا ذکر فرمایا تو کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے زیادہ قریب، اقرب قریب ترین ہوں. کتنا؟ شاہ رگ سے زیادہ قریب. اب شاہ رگ سے زیادہ قریب انسان کی جان ہوتی ہے یا کسی بھی ذی روح کی جان ہوتی ہے، اور رسول فرماتے ہیں رب تو شاہ رگ کے زیادہ قریب ہے اور قریب ترین ہے اس سے بھی زیادہ، اور اس سے آگے پھر ذی نفس کی جان ہوتی ہے، میں اس جان سے بھی زیادہ قریب ترین ہوں. اور یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ میرا قرب اور بندے کا قرب اتنا ہے کہ شاہ رگ سے قریب ترین ہوں، اور میرے محبوب کا اپنے امتی کا اتنا قرب ہے کہ وہ اس کی جان سے بھی زیادہ قریب، جان سے بھی زیادہ قریب. بہت ساری احادیث ہیں اس موضوع پر، اور اس عنوان سے محدثین نے لکھا کہ یہ 98 صحابہ سے مروی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے تحت جو حدیث آتی ہے، جو ہمارے ہاں اکثر پڑھی جاتی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث 98 صحابہ سے مروی، اور 51 بار حضور نے مختلف مقامات پر کہا، 51 باری 51 بار کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور 98 صحابہ نے اسے نقل کیا، جماعت کی صورت میں نقل کیا. پھر 153 مختلف طرق سے یہ روایت کی گئی ہے. یعنی یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ رسول کائنات کی کوئی ایسی حدیث نہیں جو اتنی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہو جتنی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا. من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر بھی جو عقل کے اندھے ہیں وہ پھر بھی اعتراض کرتے. حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، اور اکٹھا فرما کر فرمانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ان قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، میں رخصت ہونے والا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ جو پیغام اور جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی کہ نہیں. تو سارے صحابہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو اپنے رب کی طرف سے پیغام لائے تھے کما حقو ہمیں پہنچا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صحابہ کرام نے عرض کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمانے لگے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں؟ سب نے عرض کی ہم گواہی دیتے ہیں. پھر جنت اور دوزخ کی اسی طرح اس کے حق ہونے کی گواہی، موت کے حق ہونے کی گواہی، قیامت کے حق ہونے کی گواہی، یہ ساری جب دے لی تو اس کے بعد آقا نے فرمایا ثم قال یا ایھا الناس ان اللہ مولایا، جان لو لوگوں کہ میرا مولا اللہ، میرا مولا
اب ہم پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اللہ مولا ہے تو آپ علی کو یا کسی اور کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ اللہ مولا ہے، مگر دیکھیے کس کا مولا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ مولائی، مولایا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ اور میں سارے مومنوں کا مولا ہوں۔ اللہ ہے میرا مولا، میرا اور آپ کا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کس کا مولا ہے؟ حضور کا مولا ہے، یا تو پھر نبی ہونے کا اعلان کریں معاذ اللہ۔ جب حضور فرما رہے ہیں اللہ مولا ہے مگر وہ فقط میرا ہے، اب جو مومن ہے ان کا مولا میں ہوں، ان کا مولا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ پھر علی کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، پھر جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے، یہ علی اس کا۔ تو ہم کوئی اپنی طرف سے علی کو مولا نہیں کہتے۔ غلط عقیدہ یہ ہے کہ بندہ ہو کر اللہ کو مولا کہے، کیونکہ اللہ فقط مصطفیٰ کا مولا ہے۔ یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی، پیر صاحب کی موجودگی میں یہ جرات کر رہا ہوں کہ اللہ مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنوں کا مولا ہوں، مومنوں کی حد مجھ تک ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تمہارے لیے محمد ہے، میرے لیے بھی محمد ہے، محمد کے لیے میں ہوں۔ تمہارے لیے کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اور میں ہوں محمد کے لیے، میں محمد کے لیے ہوں اور تمہارے لیے محمد ہے۔ تو فرمایا اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، تمہارا میں مولا، تمہارا میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، یہ علی اس کا مولا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ اللہم والے من والا وعادے من آدا، مولا کی جو حضور نے خود معنی بیان فرمایا وہ ہے دوست۔ کیا ہے؟ بہت سارے معنی ہیں۔ اس دن جب تقریب ہوئی ہے پیر خانے پر تو وہاں میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی، بہت سارے معنی ہیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں ان میں سے کچھ۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں خود اللہم والے من والا، مولا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من آدھا ہو، اور اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اب اللہ دوست ہے، اللہ ولی ہے کہ نہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور ایمان والے بھی ہیں۔ تو ولی صرف اللہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے رسول بھی ولی ہوتا ہے، ایمان والے بھی بندے کے ولی ہوتے ہیں۔ تو ولی کی معنی کو اتنی وسعت ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور وہ کس کس سٹیج پر اور کس کس سٹیٹس پر وہ ولی ہوتے ہیں۔ کہا میں ولی ہوں مصطفیٰ کا، مصطفیٰ ولی ہے تمہارا، اس کا جو علی کو اپنا ولی مانتا ہے، جو علی کو اپنا ولی مانتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ موالے، مولا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعادے من آدھا، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی کو اپنا دشمن جانے۔ اس کا مطلب ہے ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، اللہ کو مولا ماننا تب تک ممکن ہی نہیں جب تک علی کو ولی نہ مانے، علی کو مولا نہ مانے، علی کو مولا نہ مانے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی فرد لکم وانکم تردون الی الحوض، میں پہلے چلا جاؤں گا اور تم نے پھر حوض پر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، حوض پر ملیں گے، اکٹھے ہوں گے، حوض کوثر پر۔ حوض کوثر کی پھر وسعت بتائی کہ وہ کتنا وسیع ہے، اور پھر فرمایا یہ جو عدد النجوم ہے
ستاروں کی جتنی تعداد ہے اتنے چاندی کے پیالے اس حوض میں استعمال ہوں گے پلانے والوں کے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، آ جانی چاہیے، کہ ہمارے نبی جانتے ہیں کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے روز حوض کوثر کی وسعت کتنی ہے اور اس حوض کوثر پر استعمال ہونے والے پیالوں کی تعداد کتنی۔ تو فرمایا وہ چاندی کے پیالے ہوں گے ستاروں کی تعداد، اور میں پہلے چلا جاؤں گا، وہاں ہم اکٹھے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنِّي سَائِلُكُمْ، میں تم سے پوچھوں گا، میں تم سے پوچھوں گا۔ سب سے پہلے قیامت کے روز جو سوال ہے ہم سے پڑھتے ہیں نماز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اور بس یہی پڑھایا جاتا ہے کہ نماز کے بارے میں، اگرچہ نماز کی حقیقت ہمیں بتائی نہیں جاتی کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے بارے میں، صلاۃ ہے، نماز نہیں، وہاں صلاۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کس کے بارے میں؟ صلاۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کون سی صلاۃ ہے۔ پھر دیکھیں آقا نے فرمایا میں نے پوچھنا ہے تم سے۔ کیا پوچھنا ہے؟ ہِینَ تُرَدُّونَ عَلَيَّ عَنِ الثَّقَلَيْنِ، میں دو بڑی وزنی چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا۔ اللہ کا سوال تو بعد میں، پہلے مصطفیٰ نے پوچھنا ہے کہ یہ جو دو وزنی چیزیں دو تمہیں دی ہیں، ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلِفُونِي فِيهِمَا، خیال رکھنا میں پوچھوں گا کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، خیال رکھنا۔ اور پھر فرمایا الثقل الاکبر، پہلی جو وزنی شے ہے اور بہت وزنی شے ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اور سبب کیا ہے اس کتاب کا اور یہ وزنی شے کا؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کی ایک طرف اللہ کے ساتھ ہے، دوسری طرف تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کا کلام ہے اور حقوق العباد ہیں، تم سے باتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس میں جو احکام رکھے ہیں، یہ اتنی وزنی چیز ہے کہ یہ تمہیں رب سے ملاتی ہے۔ قرآن، اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا، کیا سلوک کیا، کیا ثواب کے لیے رکھا ہوا تھا یا نصاب بنا کر رکھا تھا، اسے صرف چومتے تھے یا اسے اپنایا بھی تھا، اسے صرف پڑھتے تھے ثواب کی خاطر یا اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ میں پوچھوں گا کہ قرآن کے ساتھ تمہارا سلوک کیا تھا۔ پھر فرمایا دوسرا جو میں پوچھوں گا وہ عطرتی اہل بیت، اور دوسرا جو وزنی چیز ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جس کے بارے میں پوچھوں گا وہ میری اہل بیت ہے، وہ میری اہل بیت ہے۔ ان دو چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ اب ادھر حضور نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ ہے ایسا ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے ہوں گے، اور حوض کوثر پر پھر میں بھی ہوں گا، اور حوض کوثر پر لوٹ کر تم بھی پیالے پینے آؤ گے حوض کوثر سے، مگر میں پوچھوں گا کہ جن کے صدقے میں نے سب کچھ تمہیں دیا تھا اور جن کے صدقے اور وسیلے سے سب کچھ تمہیں ملا تھا، ان کے ساتھ تم نے سلوک کیا کیا ہے۔ یہ دونوں سامنے ہوں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا۔ تو جو سلوک کیا ہوگا اس کے مطابق وہاں سلوک رکھا جائے گا۔ تو وہاں قرآن کے بارے میں اور میری آل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یہ دونوں وہاں موجود ہوں گے۔ آج اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو مانتا پھر قیامت کے روز، مگر یہاں آقا فرماتے ہیں کیف تخلفونی فیہما، میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو، یہ خیال رکھنا۔ اچھا سلوک ہوگا، یہاں مانا ہوگا تو وہاں پیالے ملیں گے کوثر کے، اور یہاں نہ مانا تو وہاں کوثر کے جام سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اب یہ من کنت مولا، اب رسول کائنات فرماتے ہیں میں اولا ہوں، میں کیا ہوں؟
اولا ہوں، قریب ترین ہوں مومنوں کے. اور حضور ہی فرماتے ہیں فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے لیے میں اولا ہوں اس کے لیے علی بھی اولا ہے. جس کی جان سے قریب تر میں ہوں، اگر علی اس کی جان کے قریب تر نہیں تو اس کا ایمان میرے اور اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. پھر رسول کائنات نے خود فرما دیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب جو اولا کا وزن مانا ہے وہی مولا کا مانا ہے. یعنی اولا کا مانا قریب ترین ہے، مصطفیٰ تو علی قریب ترین، افضل ہے مصطفیٰ تو علی افضل، بالا ہے مصطفیٰ تو بالا افضل، اعلیٰ ہے مصطفیٰ تو اعلیٰ افضل، قریب ترین ہے مصطفیٰ تو علی قریب ترین. صاحبان لغات نے اس کے بے شمار معنی بیان کیے. المنجد نے 21 معنی مولا کے بیان کیے، مولا کے. اور ابن ماجہ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کیونکہ آپ شاید وہاں نہ ہوں تو میں اسے دوہرا رہا ہوں. ابن ماجہ میں مشکات کی شرح مرکات میں، اسی طرح ابن حجر مالکی نے، ابن حجر مکی نے، امام شافعی نے اس کے پھر بے شمار معنی بیان فرمائے، جن میں سے ایک معنی ہے المالک. المالک. اب ترجمہ کرے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مالک اس کا علی مالک، جس کا میں مالک اس کا. اب دیکھیں مالک تو اللہ ہے، مالک تو مگر کس کا؟ مصطفیٰ کا. کس کا؟ اب ہمارا مالک کون ہے؟ مصطفیٰ. کس کا؟ جو علی کو مالک مانتا ہے، جو علی کو مالک مانتا ہے. تھوڑی مشکل گفتگو ہو رہی ہے. تو اللہ مالک ہے، جس سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. اللہ مالک ہے مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ مالک ہے سارے مومنین کے، مگر ان مومنین کے جو مومن کہلاتے ہیں اس لیے کہ اب علی کو اپنا مالک مانتے. اب دوسرا معنی ہے، اور مالک کا معنی حکمران ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یہ معنی بہت چبھتا ہے، بہت چبھتا ہے. یہ معنی تب بھی چبھا کرتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، اس وقت بھی یہی بات ہوتی تھی. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ پر تھے اکٹھے، مولا کائنات ساتھ تھے ہمارے، کیونکہ وہ ساتھی تھے، آپس میں باتیں تو ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، باتیں ہو جاتی ہیں. تو کہا کوئی ایسی بات حضرت مولا کائنات نے کر دی مجھے اچھی نہیں لگی. جب واپس آئے جنگ سے، کتنے سچے سچے اور کھرے لوگ تھے نا، جب واپس آئے جنگ سے تو کہا میں رسول کائنات کی بارگاہ میں گیا اور علی کا شکوہ کیا، علی کا شکوہ کیا، شکایت کیا. تو رسول کائنات نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو علی کی بات کرتا ہے، میں مولا ہی اس کا ہوتا ہوں جس کا علی مولا ہو. سبحان اللہ. علی کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا خیال کیا ہے علی کے بارے میں؟ کیا بات کرتے ہو علی کے بارے میں؟ گویا جو قرآن مصطفیٰ کہتے ہیں نا الحق مع علی وعلی مع حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. قرآن کریم کے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 300 آیات ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی. کتنی آیات؟ 300. اور سارے صحابہ کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ان کی تعداد اس سے کہیں کم ہے. صرف علی کی شان میں جو آیات نازل ہوئی وہ 300 ہیں. اور پھر فرمایا، میں نے اس دن بھی بیان کیا کہ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ دہر یہ علی کی شان میں نازل ہوئی، اور سورہ عصر بھی علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. علی کی عصر کی نماز جانتے ہیں نا، جس کے لیے سورج کو لوٹایا گیا. والعصر قسم ہے اس عصر کی جو علی کی نماز کی ادا کرنے کے لیے مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے مغرب سے عصر ہوئی تھی. اس عصر کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے جو مقامی علی کو پہچانتا ہے. الا الذین آمنوا، ہاں مگر جو پہچان گئے، وعملوا الصالحات اور پھر مان گئے، وتواصوا بالحق
اور اس حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حسینی ہو کر رہے، اور حسینی ہو کر رہے۔ یہ ترجمہ آپ کے لیے نیا ہوگا، اور حسینی ہو کر رہے، علی کے ہو کر رہے اور حسین بھی۔ وتواصوا بالحق، جو ساری زندگی جنہوں نے مولا علی کی غلامی میں گزار دی، وتواصوا بالصبر، اور حسینیت پر موت آئی ہوئی۔ تو پھر اسی طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ جو قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ جہاں بھی آتا ہے قرآن میں، اس کا پہلا مخاطب علی المرتضیٰ ہوتا ہے۔ کون ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت علی۔ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ کہا جاتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے سب سے پہلے، تو سب سے پہلے وہ بھی ایمان لائے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، ہاں وہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے۔ پھر حضرت زید بن حارث سب سے پہلے ایمان لائے، ہاں وہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے۔ مگر کن کن میں؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ، اور ان سب سے پہلے علی المرتضیٰ۔ ان سب سے پہلے جب حضور نے اعلان فرمایا، وادی فارا میں اعلان کیا، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے اس مجمع سے جو آدمی اٹھا تھا وہ بچہ تھا 10 سال کا، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ پھر گھر گئے، گھر بات کی تو خدیجہ ایمان لائے، پھر باہر نکلے صدیق سے ملے تو صدیق ایمان لائے، خدیجہ ایمان لائی تو خدیجہ کا غلام زید بن حارث ایمان لائے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ تو ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق بھی، زید بن حارث بھی، حضرت خدیجہ بھی، اور حضرت علی بھی۔ مگر ان سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ اس لیے جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا خطاب اللہ کا علی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تو علی کے بغیر ہم سے بولنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ اس لیے بولتا ہے کہ اس کی نگاہ کا اور اس کے کلام کا مرکز علی ہوتا ہے۔ آج بھی جب کہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ الفاظ جب فضا میں گونجتے ہیں، سب سے پہلے علی ہوتا ہے، سب سے پہلے علی ہوتا ہے۔ تو رسول کائنات مالک، حکمرانی علی کی۔ پھر کہا یہ سید ہے، مولا کائنات کیا ہے؟ سید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اہل لغت نے کہا، اہل لغت نے کہ سید کہتے ہیں اس شخص کو، اس ذات کو جو ساری قوم میں افضل اور فضیلت والی ہوتی ہے، خیر میں سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے سید، وہ ذات کہلاتی ہے سید۔ اور فرماتے ہیں ترجمہ اس کا یہ ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ جب لوگ اس کے پاس مصیبتیں، مشکلات، اپنی تکالیف، اپنے دکھ درد لے کر آتے ہیں، وہ ان دکھ دردوں کو سنتا ہے، اپنی ذات پر برداشت کرتا ہے اور انہیں آسانیاں پیدا کرتا ہے، انہیں آسانیاں تقسیم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سید۔ اب ترجمہ کریں، جس کا میں سید اس کا علی سید۔ پھر اس کا معنی ہے ناصر، مدد کرنے والا، تو معنی کریں جس کے لیے میں مددگار، اس کے لیے علی مددگار۔ پھر اس کا معنی ہے المتصرف فی الامر، خود مختار، کہا مجھے خود مختار مانتے ہو تو پھر علی بھی خود مختار، خود مختار۔ جبکہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ ارادوں کے، ہم تو اللہ پر انکار کر بیٹھتے ہیں نا، اور کفران نعمت کر بیٹھتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں کہ جی اسی دعا کریں تے منی نہیں تے فلانا کرے تے جنوں کرے نا پیچھے تے منی پہلے بہنی، اسی تے گلے شکوے کرے نا۔ علی کہتے ہیں میں نے رب کو پہچانا ہی اس لیے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو وہ مقام جسے اللہ نے خود مختار بنایا ہے، وہ کہتا ہے
جہاں میرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں رب کی قدرت کا نظارہ شروع ہوتا ہے، قدرت کا، اور میں پہچانتا ہی تب تو جب ہمارے ارادے ٹوٹے، ہماری دعائیں ذرا قبول ہونے میں دیر ہو جائے، تو اس سے تو اللہ کی ذات پر اعتماد اور بڑھنا چاہیے۔ یہ درس ہمیں علی المرتضیٰ نے دیا۔ کس نے دیا ہے؟ علی المرتضیٰ نے دیا ہے کہ اس وقت تو اللہ کی ذات پر اعتماد اور بڑھ جانا چاہیے کہ ہے وہ کوئی ذات کہ ہم سوچتے کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، تو پیچھے کچھ وہی تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہو، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں یہ ہو۔ ہاں یہ بھی ہے کہ یثبت یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، وہ لکھتا بھی ہے اور مٹاتا بھی ہے جو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اسے مٹایا کیوں؟ اور جو مٹانا تھا تو اسے لکھا کیوں؟ یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کا عالم ہے، اور عام مخلوق کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ خود مختار ہوتے ہیں، بے شک کہتے رہیں کہ میرے ارادے ٹوٹتے ہیں تو میں اسے پہچانتا ہوں، اسے پہچانتا ہوں اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے، مگر یہ خود مختار ہوتے ہیں۔ یہ اختیار میں نے نہیں دے رکھا ہے کہ جب چاہے مجھ سے پہلی بات مٹوا لیں، اگلی نہیں لکھوا لیں، اپنی مرضی سے اگلی نہیں لکھوا لیں۔ یہ بہت سے سارے معنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آل بیت طہار کی مودت نصیب فرمائے، اور علی کا وہ مقام اور مرتبہ ہم جان پہچان تو نہیں سکتے، کم از کم اسے اس کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سمجھنے کی کہ ہم علی کی شان کو سمجھ نہیں سکتے، علی کی شان کو سمجھ نہیں سکتے، جس کی شان خود جانے جہان اور جانے کائنات بیان کرے، ہم اس کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن میں جس کی شانیں بیان کی ہوں، ہم ان کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارا اظہار محبت ہے اور اپنے علم کے مطابق اظہار عقیدت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آل بیت طہار کی نفوس قدسیہ کے ساتھ مودت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور ان کی نقوش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔